اور کیا خوب بات کہی ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہادر اور نڈر صحابی، فرماتے ہیں، اور یہ بات السنہ للخلال کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ انسان مومن آدمی اس کی نیچر اور طبیعت کے اندر ہر طرح کا گناہ ہو سکتا ہے، مومن ہر طرح کا گناہ کر سکتا ہے، اس کی نیچر کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر ہر طرح کا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن کے طبیعت اور خصلت کے اندر، ایک مومن کی طبیعت اور مومن کی نیچر کے اندر کبھی بھی جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی، جوڑ ہی نہیں ہے، مومن کا اور جھوٹ کا جوڑ ہی نہیں، یہ منافق کی خصلت ہے۔ تو جو لوگ اپنے بول چال کے اندر، اپنی گفتار کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، وہ دراصل نفاق کے راستے پر، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ جھوٹ کی بڑی مذمت آئی ہے، اور جھوٹ کی میرے بھائیوں بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی انواع ہیں، مختلف انداز، یعنی جس طرح جھوٹ کی مذمت ہے اس طرح جھوٹ کے درجات ہیں، جو جتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے، جتنی ہولناکی اس جھوٹ کے اندر ہوتی ہے، اس پر مذمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جھوٹ ویسے سارے کے سارے جھوٹ وہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور امام حافظ نووی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ جھوٹ کا شمار یہ کبائر میں ہوتا ہے، بالاجماع یہ کبائر، اور کبائر کا وہ گناہ ہوتا ہے، کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس کو بغیر توبہ کے معافی نہیں ملتی، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی۔ جھوٹ کے مختلف درجات اور مختلف صورتیں ہیں، مثال میں ساری صورتیں تو بیان نہیں کر سکوں گا، مثال کے طور جو بڑی بڑی صورتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، ویسے تو بہت بے شمار 10-15 صورتیں اس کی بنتی ہیں جھوٹ۔ سب سے بڑی جو سب سے کبھی اور شنی صورت اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا، اس سے بڑی یعنی دین کے اندر جھوٹ بولنا، اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا۔ اللہ رب فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس شخص سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ رب العزت پر جھوٹ گھڑ لیتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی ذات کو بھی معاف نہیں کرتا، اپنی زبان کو، اپنے عمل کو اللہ کی ذات کے متعلق غیر محتاط کر لیتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، دین پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، متواتر حدیث، 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، علم ہونے کے باوجود مجھ پر جھوٹ بولا، کوئی میری بات میری طرف منسوب کی کہ جو بات میں نے نہیں کہی، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں خود بنا لے۔ اس کا عمل اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر تیار ہے، وہ اپنا ٹھکانہ خود تیار کر لے۔ اتنا بڑا عمل، ہولناکی والا عمل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا، اور یہ بڑا بے دریغ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ اللہ اور اللہ کے رسول پر بولا جاتا ہے، ہمیں تصور ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو ہے کہ جو ناجائز بات اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا، یہ تو انتہائی کبھی گناہ ہے۔ ایک جائز بات، صحیح بات بھی، سچی بات بھی، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہی، اگر اس بات کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا جائے تو یہ حقیقت کے اندر اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر تیار کرنا ہے۔ پتہ بھی ہے کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ جھوٹی بات، اس لیے میرے بھائیو انتہائی محتاط انداز میں آج آپ دیکھ لیں کتنے قصہ گو لوگ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے قصے گڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف منسوب، صحابہ کی طرف منسوب، دین کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ روافض سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے المنہاج کے اندر لکھا کہ سب سے زیادہ جو جھوٹی قوم ہے وہ روافض کی قوم ہے۔ کتنے جھوٹ اللہ کے اوپر بولتے ہیں، اللہ کے رسول پر بولتے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹا پاپی کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیتا ہے، اللہ کے دین کے اندر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ کی خصلت ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات بناتے تھے اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ تو سب سے بڑا جو جھوٹ، سب سے کبھی جو جھوٹ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا ہے، دین کے اندر جھوٹ بولنا۔ انتہائی احتیاط ہے، کوئی بھی بات آپ تک پہنچے جس کے اوپر لکھا ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بغیر تحقیق اور بغیر سرچ کے اس کو آگے نقل کرنا، یہ انتہائی بے احتیاطی ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذمت فرمائی۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک انسان کے جھوٹے ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، کیونکہ جو انسان ہر سنی بات کو آگے کر دیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا، حقیقت کے اندر وہ بالآخر جھوٹ لازمی بولتا ہے، کیونکہ اس کو کیا پتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، بس اس تک بات پہنچی ہے، میسج کے ذریعے پہنچے، پوسٹ کے ذریعے پہنچے، اس کو آگے نشر کر دیتا ہے۔ وہ حقیقت کے اندر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، وہ دین کا کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ دین کا کام تمام کر رہا ہے، دین کو برباد کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا۔ یہ تو ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے، بندوں کے ساتھ، بندوں کی ذات کے ساتھ، بندوں کی شخصیت کے ساتھ،
حقوق العباد کے ساتھ جو سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیو، وہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا نظام گواہی پر قائم۔ ہم روزہ رکھتے ہیں گواہی کی بنیاد پر، روزہ چھوڑتے ہیں گواہی کی بنیاد پر، کسی کے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے گواہی کی بنیاد پر، کسی کے زانی ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے گواہی کی بنیاد پر۔ اسلام کا جو حدود کا نظام ہے سارا گواہی پر قائم۔ تو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ نہ صرف وہ سچی گواہی دے، بلکہ اگر انسان کو کسی معاملے کے اندر طلب کیا جائے اور اس کو معلوم ہے تو اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے، چاہے اس کے اندر اس کا اپنا نقصان کیوں نہ، وہ اپنے والدین کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، وہ والدین کے خلاف کھڑا ہو۔ اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے، اس کے سچے اور کھرے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا، حق کے ساتھ کھڑا۔ تو جھوٹی گواہی دینا، گواہی کے اندر جھوٹ بولنا، یہ انتہائی ہولناکی والا جرم ہے۔ انتہائی جھوٹ تو ہے ہی ہے، جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور کئی قبائح اور کئی خرابیاں جڑی ہوئی، کیونکہ جھوٹی گواہی کے ساتھ اگر آپ کی جھوٹی گواہی کے ساتھ کسی کی حق تلفی ہو گئی تو جھوٹ تو ہے ہی ہے، آپ کا دل تو پاپی بنا ہی بنا ہے، آپ نے ایک شخص کی حق تلفی بھی کی ہے، قیامت کے روز آپ اس کے دیندار ہوں۔